سارے کہتے ہیں کہ بھائی ایک زرداری سب پر بھاری. زرداری جو ہے وہ مفاہمت کا بادشاہ ہے. زرداری نے جو ہے پاکستانی سیاست میں وہ کر دکھایا کہ جو ناممکن کو ممکن کر دکھایا. یعنی کہ اس قدر تعریفی کلمات زرداری کے لیے ایک خاص طبقے کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، ایک خاص طبقے کی طرف سے زرداری کے لیے بہت زیادہ تعریفی کلمات تھے. اور یقینی طور پر اس وقت ہر پاکستان میں جتنے بھی سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بالکل شوق میں آ گئے تھے کہ یار یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا ہو گیا. اچانک ایک بندہ وزیر اعلیٰ بنتے بنتے ایک دم جو ہے گیم ساری پلٹ گئی. بہرحال وہ سپریم کورٹ میں کیس گیا اور اب دیکھیں سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. تمام جو ہے پاکستانی ان کی نظر سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ جس طرح سے ہے، جس طرح سے سلوک مجیب الرحمان کے ساتھ ہوا، جو سلوک فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا، جو سلوک بھٹو کے ساتھ ہوا ہے اس ملک میں، تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ مالک ہے. بہرحال خیر کی توقع ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ججز کو انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں زرداری صاحب پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب 30-35 سال میں اس قوم کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ یہ چور بازاری، فراڈ، دو نمبری، اس سب چیز کو جو ہے نا چالاکی، سمجھداری اور سیاست سمجھتی ہے. یعنی قوم کی اخلاقیات کا اس حد تک بیڑا غرق کر دیا گیا ہے کہ دو نمبری، اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا اور چٹنگ کرنا، اور جو ہے اس کو کیا نام دے، مقصد بہت سارے الفاظ ہیں لیکن وہ میں کہہ نہیں سکتا. تو ان تمام چیزوں کو سمجھداری اور لیاقت اور نہ سیاست کا نام دے دیا گیا. انتہائی افسوس کی بات ہے. اگر کسی اور ملک میں لوگ ہمارے اس کردار کے بارے میں جانیں گے تو وہ ایز اے قوم ہمارے لیے کیا رائے رکھیں گے کہ یار کس طرح کی قوم ہے یہ، کہ یعنی کہ اس قوم کے اندر جو دو نمبر بندہ ہے، جس کو سرٹیفائڈ، یعنی کہ نواز شریف اور دیگر، فضل الرحمان، سراج الحق، قاضی حسین، جتنے بھی سیاستدان پرانے ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے زرداری کے بارے میں کیا کہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا زرداری کے بارے میں کیا کہتا ہے. مسٹر 10% کے نام سے کون مشہور ہے؟ کس کے اوپر اپنے سالوں کے قتل کا الزام ہے؟ کس کے اوپر اپنی بیوی کے قتل کا الزام ہے؟ یعنی کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک رائے رکھتے ہیں کہ یار زرداری جو ہے وہ آگے جو ہے نا آپ خود سمجھدار ہے، میں کہنا نہیں چاہتا. تو ان تمام چیزوں کو اگر سمجھداری اور ایک زرداری سب پر بھاری اور سیاست کا نام جن لوگوں نے دیا ہے ان کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ وہ کسی طرح سے سمجھدار اور کردار والے اور شریف اور اچھی فیملی کے لوگ نہیں ہو سکتے کہ جو زرداری کو جو ہے اس طرح سے سمجھیں کہ بھائی وہ جو ہے نا مفاہمت کا بادشاہ ہے اور وہ جو ہے نا کنگ آف پولیٹکس ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. دوسری ایک بات بتاؤ کہ یہ زرداری صاحب جو ہے نا، جب بے نظیر کا قتل ہوا تھا تو بے نظیر شہید ہوئی تھی 2007 میں، پرویز الہی جو ہے کاف لیگ ان کے ساتھ تھی تو کاف لیگ کو قاتل لیگ کا نام دیا تھا. یہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں انہوں نے بھٹو کو پھانسی جب دی گئی تھی تو ان کی فیملی نے اتنی مٹھائیاں تقسیم کی تھی کہ گجرات میں مٹھائیاں ختم ہو گئی تھی. تو یعنی کہ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر زرداری نے جو صرف اور صرف دنیاوی اقتدار اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اور نواز شریف اور دیگر جو اس کے ساتھ جتنے بھی ایک پوری ٹیم ہے، 13 جماعتیں ہیں، تو ان سب کی کرپشن بچانے کے لیے جو کچھ کیا ہے، دیکھیں اس جو ہے بحران میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو آگے جا کے فیصلہ ہوگا. لیکن حقیقتاً بات یہ ہے ہماری قوم ایمانداری میں دنیا میں کون سے نمبر پہ سب کو پتہ ہے. ہماری عدالتیں دنیا میں ایمانداری میں کون سے نمبر پر ہیں سب کو پتہ ہے. تو اس میں ایک ایماندار بندہ کیسے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ 2013 میں اپنے دوستوں سے، اپنے قریبی دوستوں سے، گھر والوں سے یہ بات کرتا تھا کہ عمران خان پاکستان کے سسٹم میں ایرر ہے، یہ آ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمانداری کی بات کرتا ہے اور یہاں پر کرپشن کرنا، پاکستان میں کمیشن لینا اور جھوٹ بولنا، اپنے بھائی کو دھوکہ دینا، عوام کو دھوکہ دینا، جھوٹ بول کے ووٹ لینا، عوام سے وعدے کر کے ان سے مکر جانا، یہ تمام کی تمام چیزوں کو سیاست، چالاکی، ہوشیاری کا نام دیا جاتا ہے.
مجھے گلہ سیاستدانوں سے نہیں ہے، مجھے گلہ صرف اپنی عوام سے۔ میں عوام سے گزارش کروں گا، پاکستانی عوام سے، خدا را یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، عمران خان کی پارٹی میں بھی ہیں موجود، وہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا آپ کے 100% مخلص نہیں ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں سارے، یہ اپنے آپ سے مخلص ہیں، اس کے بعد یہ کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ آج بارش ہوئی ہے کراچی میں، 2-3 دن سے بارش ہو رہی ہے، سیاسی جماعت کے کارکن اپنے اور بیگانے سارے نکل آئے، یہ 5 سال سے کہاں غائب تھے؟ اب یہ نکل کے آ گئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آ گئے ہیں جی۔ اب آپ فی سبیل اللہ نہیں آئے ہیں، آپ سب عوام کو پتہ ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں، ہاں وہ اپنے ہیں اس میں یا بیگانے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ کیوں آئے سب کو پتہ ہے، ووٹ لینے کے لیے آئے ہیں آپ۔ اب عوام کے اوپر ہے کہ 8 سال 5 سال 6 سال رولنے کے بعد اگر انہی لوگوں کو، نااہل لوگوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے عوام کو 7-8 سال سے جو ہے نا بالکل برباد اور تباہ کر دیا اس شہر کو، اگر ان کو ووٹ دیتے کی مرضی ہے بالکل وہ دے سکتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا تھا کہ ایک اخلاقیات کی، ایک کردار کی، کہ بحیثیت پاکستانی قوم، خدا را میں پاکستان کی پوری قوم سے اپیل کروں گا، آپ عمران خان کو ووٹ دیں نہ دیں، آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا رائٹ ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دیں، لیکن کم از کم کردار اور اخلاق دیں، کم از کم یہ ضرور دیکھیں کہ وہ بندہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے، بس اتنی سی گزارش ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور کردار والے ہیں